رات میں خواب دیکھتا ہوں، کھنڈی مبارک جو آپ کے ہاتھ میں نا وہ اسے یوں کر رہے ہیں، یوں تو میں ڈر گیا خواب کے اندر ہی، اور اچانک میرا دھیان پڑا نا تو آپ کچھ پڑھ رہے ہیں اور پڑھ کے نا ساتھ پھونک بھی مار رہے ہیں ایسے 2-3 باتوں کی تلقین میں آپ سنگیوں کو ہمیشہ کیا کرتا ہوں۔ ایک ادب، تعظیم، اور دوسری نسبت کا احترام۔ اس کی بہت ساری برکتیں ہوتی ہیں۔ انسان جب کسی نسبت سے جڑ جاتا ہے اور پھر اس نسبت کا ادب اور تعظیم بجا لاتا ہے تو پھر وہ اکیلا نہیں ہوتا، اس کی کنڈ پہ اس کے سائیوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ زندگی میں بہت ساری برکتیں انسان کو نصیب ہوتی ہیں اور گاہے گاہے انسان کو اس کا اندازہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ یہ جو بات میں آپ سے کیا کرتا ہوں نا کہ ہمیشہ ادب کا خیال رکھیں، معاشرے کو دیکھ کے متاثر نہ ہوں کہ کون کیا کرتا ہے۔ لوگ تو بہت کچھ کرتے ہیں، ایسی ویڈیوز آپ نے اس دور میں دیکھی ہیں نیٹ پہ کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی ماں کو مار رہے ہیں، اپنے والد کو مار رہے ہیں، گھر سے دھکے دے کے نکال رہے ہیں، ظلم کرتے بھی آپ نے دیکھی ہوں گی۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کے متاثر نہیں ہونا، آپ یہ نہ دیکھیں کہ کون کیا کر رہا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں سبق کیا ملا ہے اور ہم نے کرنا کیا ہے۔ ہم نے کرنا کیا ہے۔ جب تک مومن اس پختہ نظریے تک نہیں پہنچ جاتا کہ وہ کسی کی پرواہ نہ کرے اور اپنی ڈگر پہ نہ چلے، جب تک اس وقت تک یوں کہہ لیں کہ وہ کسی کے بھی قابل نہیں ہوتا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ جب تک انسان کسی ہستی، کسی پاک ذات کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب نہیں نہ کرتا اور ان کا ہو نہیں جاتا، اس وقت تک اس کے لیے خیر کے دروازے نہیں کھلتے۔ اس کی بہت ساری مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن ایک مثال ابھی تازہ جو میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ 10 محرم الحرام والے دن میری طبیعت بڑی شدید ناساز تھی، اخیر بخار تھا مجھے، لیکن وہ چونکہ دن اتنی عظمت والا تھا، برکت والا تھا کہ مجھے مناسب نہیں لگا کہ میں آپ ساتھیوں کو بتاؤں کہ یار مجھے بخار ہے۔ میں ظاہر ہے کہ بتا دیتا آپ کو تو کام میں سستی ہو جاتی، وہ جو سبیل کا اہتمام تھا اور لنگر شریف، وہ سارا کچھ معاملات رک جاتے۔ اپنے آپ پہ جبر کر کے کہ نہیں یار آج امام پاک کی نسبت کا دن ہے، اس کی خدمت کرنی ہے اور ٹکا کے کرنی ہے، ٹکا کے خدمت کی، محنت کی، لگے رہے سارا دن، رات گئے تک۔ آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہوا لیکن رات کو جب طارق میاں میرے ساتھ ایک پروگرام پہ گئے، ہم نے خطاب پہ جانا تھا ایک جگہ، تو ان کو پتہ ہے کہ میں کیسے اتر کے آیا اور پھر واپسی میں کیسے، یعنی 10 محرم والے دن مجھے بخار تھا بڑا شدید۔ اس کے بعد جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، آج کیا دن ہے؟ ان 5 دنوں میں کیفیات یہ تھیں کہ 103، 104، 103، 104 بخار۔ دوائی کھاتے تھے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، اس کے اثرات کو طبیعت میں محسوس ہوتے، اس کے بعد پھر وہی کیفیت۔ اتنا شدید بخار کا وہ زور ہو جاتا تھا کہ پاس بیٹھا بندہ بات کرتا تھا سنائی نہیں دیتا تھا۔ اس طرح کی کیفیات رہیں۔ رات مجھے بار بار گھر والے کہہ رہے تھے جی ایک باری پھر جاؤ ہاسپٹل، پھر جاؤ۔ میں کہ یار دوائیاں آگے لے کے تھا، اودے کو لے لئی، اودے کو لے لئی، اودے کو لے لئی، آرام نہیں آیا۔ اگر اللہ نے آرام دینا ہوئے گا تو مرضی اس دی ہوں جایا نہیں جاتا، صبح ویکھاں گے۔ اچھا رات آپ اندازہ کریں کوئی 1:15 1:30 بجے کا ٹائم تھا، تو دوائی کھائی تو نا وہ آنکھ لگ گئی۔ اب میری جس ٹائم آنکھ کھلی ہے تقریباً 1:30 بجے کا ٹائم تھا۔ رات میں خواب دیکھتا ہوں کہ گھر میں جہاں میرا کمرہ ہے، میری رہائش ہے، وہاں 2 چارپائیاں پڑی ہیں باہر سین میں نا، اس رخ پہ، یعنی مشرق اور مغرب کی سمت میں، اور
ایک چارپائی پہ اماں جی حضور بیٹھے ہیں اور ایک چارپائی پہ حضور بابا جی تشریف فرمائے. منظر کچھ اس طرح کا لگتا ہے آثار دیکھ کے جیسے نا کوئی افطاری کا ٹائم ہے اور افطاری ہوئی ہے تو اب آگے اذانوں کی اور جماعت کی تیاری ہے. تو آپ مجھے فرماتے ہیں بابا جی بھائی جلدی جلدی نہ کھانا لے آؤ تو نال چاہ بھی لے آؤ. کھانا لے آؤ چاہ لے آؤ, بس اذان کا ٹائم ہونے والا, نکلنا مسجد جانا ہے. تو فوراً ہی خواب میں دیکھتا ہوں کہ کھانا آ جاتا ہے. آپ اتنے میں ہی نا میں دیکھتا ہوں کہ چائے نہیں دی گھر والوں نے, تو اتنے میں دیکھتا ہوں کہ وہ کھانا کھا کے نا اٹھ جاتے ہیں. اب میں پریشان ہوتا ہوں کہ یار آپ نے تو فرمایا تھا کھانا اور چائے اکٹھے ہی دے دیو, کھانا آپ نے کھا لیا تو چائے آج تک گھر دیا نے دیتی کوئی نہیں. تو آپ اٹھ کے نا بس چارپائی سے سیڑھیوں کی طرف آ جاتے ہیں. یہ خواب کا منظر ہے. 2-3 سیڑھیاں وہ آپ نے شاید دیکھی ہیں, جو گھر گیا ہے تھوڑی سی اتر کے پھر آگے سیدھی ہوتی ہیں ایسے, پھر نیچے جا کے یوں اترتی ہیں, پھر گھوم کے آ کے, تو وہ 3 سیڑھیاں اتر کے نا آپ یوں ہو گئے اور رخ میری طرف ہی, اور کھونڈی مبارک جو آپ کے ہاتھ میں نا وہ اسے یوں کر رہے ہیں, یوں. تو میں ایسے جیسے ڈر نہیں جاتا بندہ خواب میں, چائے نہیں جلدی دے سکے تو ناراض ہو گئے ہیں بزرگ اور ڈانٹ رہے ہیں. میں ڈر گیا خواب کے اندر ہی, اور اچانک میرا دھیان پڑا نا تو آپ کچھ پڑھ رہے ہیں اور پڑھ کے نا ساتھ پھونک بھی مار رہے ہیں ایسے. یہ کیفیت میرے ساتھ رات تقریباً 1:15 بجے 1:30 بجے کا ٹائم تھا. وہ دم یہ نہیں مجھے کر رہے ہیں, تو پھر وہ خوف اترتا ہے میرا خواب میں کہ بھئی وہ تو دم کر رہے ہیں. اچھا یہ کیفیت میں نے خواب میں دیکھی کہ انہوں نے مجھے دم کیا. اتنے میں ہی آپ سیڑھیاں اتر کے نیچے, اور میں اسی پریشانی میں کہ یار ہم نے چائے جو ہے وہ تاخیر کر دی, آپ چائے پیے بغیر چلے گئے. آپ کا معمول تھا کھانے کے ساتھ چائے پیتے تھے لازمی. اسی پریشانی میں میری آنکھ کھل گئی. اٹھا ہوں تو اس کے بعد مجھ پہ بخار کا ایک ذرہ برابر بھی اثر نہیں تھا واللہ. اور رات سے لے کے اس ٹائم سے میں نے کوئی دوائی نہیں کھائی, کچھ نہیں کھایا, بالکل تگڑا آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. وہ جو کمزوری ہے 3-4 دن کی لالچ شدید کی, وہ تو خیر ہے, لیکن بہرحال وہ جو بخار کی کیفیت تھی الحمدللہ وہ بخار مجھے نہیں رہا. یہ خواب میں آپ نے دم فرمایا مجھے, سبحان اللہ. میں آپ سے جو بات اکثر کیا کرتا تھا نا کہ ادب کا دامن ہمیشہ تھام کے رکھیں. دنیا کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی چھوڑیں دنیا کو, دنیا اس قابل نہیں ہے کہ ان کی پیروی کی جائے. اللہ اور اللہ کے رسول اور پاکان امت کی ذوات مقدسہ اس قابل ہیں کہ ان کی پیروی کی جائے, ان کی اتباع کی جائے. دنیا اس قابل نہیں. دنیا کو دیکھ کے دنیا کے رنگ میں نہ ڈھلیں. ادب کا دامن ہمیشہ تھام کے رکھیں, تعظیم کا دامن ہمیشہ تھام کے رکھیں. اس کی برکت یہ ہوگی کہ آپ کسی کے لڑ لگ جائیں گے, آپ کسی کے ہو جائیں گے, کسی کی نسبت کسی کا رنگ چڑھا لیں گے اپنے آپ پہ. اور جب آپ رنگ چڑھا لیں گے تو پھر اس کا اثر ہوتا ہے نا. اور میں ایک جملہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں, اگر آپ کو میرا جملہ یاد ہو, ہم لوارث نہیں, ہم سائیوں والے ہیں. ہمارے سائیں ہماری پیروی کرتے ہیں. کتنے دن دوائیاں کھاتے گزر گئی, آرام بھی نہیں آیا, 1-1.5 گھنٹہ دوائی کا اثر رہتا, ختم ہو جاتا. خواب میں آپ نے دم فرمایا, بخار جاتا رہا خواب میں. اور یہ یاد رکھیں ہمیشہ اصول میں آپ کو آج کھلے لفظوں میں بتا دوں, سائیں پیروی اسی کی کرتے ہیں. دیکھیں, ایک ہے زندگی ظاہری, ایک ہے زندگی برزخی. ظاہری زندگی میں انسان ایک دوسرے کا محتاج ہے, برزخی زندگی میں انسان کسی کا محتاج نہیں ہوتا. برزخی زندگی میں انسان پہ کوئی شریعت کا حکم لاگو نہیں ہوتا کہ نماز پڑھنی ہے, روزے رکھنے ہیں, زکوٰۃ دینی ہے. یہ برزخ کے زندگی میں یہ معاملات نہیں ہوتے. وہ جو تعلق ہے اس تعلق کو مضبوط رکھنا چاہیے. یہ جو ظاہری تعلق ہے دنیا کا, اس میں ایک دوسرے سے لالچ بھی ہوتی ہے کہ میں آپ کے کام آؤں, آپ میرے کام آئیں گے. کہا جاتا ہے نا بھی آپ کسی کے لیے کچھ کریں گے تو کوئی آپ کے لیے کچھ کرے گا. اس میں کوئی نہ کوئی طمع لالچ ظاہری زندگی میں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں پھر بھی بہرحال باقی رہتی ہے. لیکن جب اللہ والے دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اس میں جو طمع اور لالچ کا کوئی ذرہ برابر عنصر ہوتا بھی ہے نا, وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. پھر جو ان کی ذات سے تعلق روحانی جوڑ کے رکھتا ہے اس کے لیے بڑی برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں, بڑی برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے نامے لگ جائیں, جب آپ کسی کے, مجھے آج سے کچھ عرصہ پہلے کسی نے کہا تھا, اور تو کل ہی وارث سے بابے ہونا تھا. دیکھیں نا, تانے دینے والے یہ بھی تانے دیتے ہیں, تو کل ہی وارث سے بابے ہونا تھا.
تو میں کہا یار وارث ہونے کی کیا بات ہے, وارث آپ بن جائیں. کیوں جی, وارث آپ بن جائیں, ہمیں کیا اعتراض ہے اس بات پہ؟ آپ کہیں کہ ہم وارث ہیں ان کے, تو کہہ لینے سے تھوڑی ہوتا ہے, اصل تو تعلق ہے. آپ تعلق مضبوط کریں, آپ کو بھی فیض مل جائے گا, آپ کو بھی برکت نصیب ہو جائے گی. بس میں بہت ساری باتیں جو آپ کو کہا کرتا تھا, دلیل کوئی نہیں دے پاتا تھا آپ کو کہ میں دلیل دے کے آپ کو سمجھا دوں. آج یہ دلیل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ جو ہم شجرہ شریف پڑھتے ہیں, اعمال صالحہ کرتے ہیں, تو ان کی خدمت میں ایصال ثواب بطور نذرانہ پیش کرتے ہیں, یہ ان کو تو فائدہ ہوتا ہی ہوتا ہے, ان کے درجات بلند ہوتے ہی ہوتے ہیں, اس کی برکات ہمیں بھی نصیب ہوتی ہیں. یہ ایسا بلا وجہ نہیں, یہ بلا وجہ نہیں, اس کی بہت ساری برکتیں ہیں. بلکہ شجرہ شریف مستقل پڑھنے والے جو سنگی ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ انہیں بہت سارے بزرگوں کی زیارتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ, اور ہوتی ہیں. جو بندہ مستقل معمولات میں رکھے. یار آپ کسی کے لیے روزانہ تحفہ بھیجتے ہیں, روزانہ تحفہ بھیجتے ہیں, روزانہ تحفہ بھیجتے ہیں, روزانہ تحفہ بھیجتے ہیں, آخر کب تک؟ ایک وقت آتا ہے اگلے کی نگاہ کرم ہو جاتی ہے. اور یہ تو آپ جس زندگی میں جی رہے ہوتے ہیں نا, برزخی زندگی میں, اس جہان میں تو لالچ ہوتا ہی کوئی نہیں, اس جہان میں تو لالچ ہے. سو آپ جب تحفہ بھیجتے ہیں نا, نذرانہ بھیجتے ہیں, تو وہ نذرانہ برکت ہی برکت اور خیر ہی خیر اور مثبت ہی مثبت ہوتا ہے, اس میں منفی تاثر اور پہلو کوئی نہیں ہوتا. یہاں دنیا میں اگر کوئی بندہ آپ کو تحفہ ایک بار دے گا, 2 بار دے گا, 3 بار دے گا نا, تو کہیں نہ کہیں آپ کے ذہن میں خیال پیدا ہو سکتا ہے بھئی کیوں بھیجی جا رہا ہے مجھے, ہو سکتا ہے اسے مجھ سے کوئی کام لینا ہو. وہ جو زندگی ہے نا عالم برزخ والی, اس میں جب آپ ایصال ثواب کا نذرانہ بھیجتے ہیں تو پھر اس میں یہ تاثر بھی باقی نہیں ہوتا, کیونکہ وہاں منفی کوئی نہیں, وہاں خیر ہی خیر ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن کی زندگی, مومن کے لیے دنیا جو ہے وہ قید خانہ ہے. تو مومن جب اس دنیا میں ہوتا ہے تو اس کے لیے تکلیفیں ہوتی ہیں, جب وہ اس دنیا سے نکل جاتا ہے نا تو وہ جنت میں چلا جاتا ہے. اور جنت میں تو پھر ہر چیز کی فراوانی ہے. دیکھیں نا, قید خانے میں جب انسان ہوتا ہے تو اس کو بہت ساری سہولیات میسر نہیں ہوتی. وہ کسی کو کچھ دینا بھی چاہے تو بعض اوقات دے بھی نہیں پاتا کہ وہ خود قید میں ہے. لیکن جب وہ اس قید سے نکلتا ہے تو پھر وہ مالک ہوتا ہے ہر شے کا. پھر جو ان سے تعلق جوڑ کے رکھتا ہے اس کی جھولی بھری رہتی ہے ہمیشہ.